شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ 6 آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 2 اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان سے مراد ہے کسی بھی چیز پر مکمل یقین رکھنا۔ شریعت اسلام میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا، نہ صرف اس کا یقین رکھنا بلکہ اسے دل سے بھی اقرار کرنا اور زبان سے بھی اقرار کرنا۔ ایک مومن کے لیے کہا جاتا ہے کہ توحید پر عمل کرنا اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں نا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ساری کائنات کی ہر ایک چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی کا پیدا کردہ ہے۔ جنات، فرشتے، چرند پرند، آسمان زمین، سب کو روزی دینے والا وہ ہے۔ پوری کائنات اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو عزت دے دے، وہ چاہے تو ذلت دے دے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب پہلے کلمے میں اپنے ترجمہ اس کا یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کہ جو توحید پہ یقین رکھتا ہے تو وہ عقیدہ رسالت پر بھی یقین رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ توحید کی اہمیت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں توحید کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اس سے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب اسی کی پیدا کردہ ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سامنے یا اس کے پیچھے ہو رہا ہے وہ سب جانتا ہے۔ یعنی کہ وہ باطن میں بھی ہے اور ظاہر میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہم چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر طرف کیمرے لگائے، کس صورت میں لگایا؟ فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتے ہماری 24 گھنٹے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، سارے اعمال نامے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اچھے اعمال نامے لکھیں گے، یعنی کہ جنت ہمیں ملے گا تحفے کے طور پہ، اور اگر برے کام کریں گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں بالکل واضح فرما دیا ہے کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اس کے کوئی برابر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے بلکہ زندگی لینے کا، یعنی کہ آخرت کا بھی سارا اختیار اللہ ہی کے پاس موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کا مالک، یوم جزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ فوائد یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی مومن اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور اس پہ ایمان لاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک فل طاقتور بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہے، وہی چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمیں چاہے تو دولت دے سکتا ہے، ہم سے چاہے تو دولت چھین سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کیا ہوگا، ہم کسی کے بھی ڈر اور خوف میں نہیں آئیں گے، کیونکہ جب دینے والا موجود ہے تو چھیننے والا ہم سے چھین ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح کیا ہوتا ہے، انسان فل پاور طاقتور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کرتا ہے، کسی اور کے آگے جھکنے کے بجائے وہ اللہ کی مخلوق کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتا، صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے۔
اللہ کے توحید کو ماننے والا کیا کہتا ہے؟ غرور تکبر سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے غرور کس بات کا؟ جب اسے پتہ ہے کہ سب کچھ چھن جانے والا ہے، اگر میں نے غرور کیا، تکبر کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے چھین لے گا۔ اس بات کا خوف اگر ہمارے دل میں ہوگا، اگر وہ دے رہا ہے ہمیں بہت سارا، بہت کچھ دے رہا ہے، عزت، ذلت، دولت، شہرت سب دے رہا ہے، تو وہ منٹوں میں چھین بھی سکتا ہے ہم سے۔ اگر ہمیں یہ پتہ ہو، ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی، ہم کبھی بھی غرور تکبر نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے سارا چھین لے گا اور پھر ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ گناہ سے، ہم اپنے گناہ سے بچنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو دیکھ ہی لے گا، ہم تو چھپ کے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے گناہ سے بچنے کی اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کے بعد تحفے کے طور پہ رکھا ہے۔ جو جتنے نیک اعمال کرے گا اس کو اس طرح کی جنت ملے گی۔ آپ کے اپنے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، یوم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کے جواب دہ ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس کے لحاظ سے جنت میں جگہ ملے گی۔ جنت میں بہت ساری کیٹیگریز بنی ہوئی، پتہ ہے آپ کو، مزے مزے کی چیزیں ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، سارا عیش و آرام جنت میں ہی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے۔ نیک عمل کرنا بہت ضروری ہے مومن کے لیے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، تو کیا ہوا؟ ہمیں پتہ ہے کوئی ہمیں مار نہیں سکتا، اس طرح ہم جرأت بہادر ہو جائیں گے۔ کیسے جرأت بہادر ہو جائیں گے؟ کوئی ہمیں مار ہی نہیں سکتا، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں مار سکتا ہمیں، کیونکہ موت کا اختیار اور زندگی کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اپنا سب سے بڑا سہارا، مددگار۔ کیسے دکھ اور سکھ میں سب اللہ تعالیٰ ہی، اس نے ہی بنائے، اس نے ہی دیے، ہمیں دکھ دیے ہیں، سکھ دیے ہیں۔ وہ چاہتا ہے تو آپ کو تکلیفیں دے رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے تو آپ کو آرام دے رہا ہوتا ہے۔ تکلیفیں بھی کیا، وہ اپنے بندوں کو تکلیفیں نہیں دیتا، بلکہ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں ہمارے لیے کہ ہم کس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی تکلیفوں کو کس طرح ہم نے جھیلنا ہے یا برداشت کرنا ہے اور کتنے صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اتنے ہی دکھ دیتا ہے، یہ اتنی تکلیف جتنے ہم برداشت کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بندوں سے کچھ زیادہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں جب پتہ یہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دکھ دے رہا ہے، یا صبر و تحمل سے ہم کام لیں گے، اس لیے لیں گے کہ وہ تو اس کی طرف سے عطا کردہ ہے نا، اس طرح ہمارا ذہنی قلب اور سکون حاصل ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہم اس کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ صبر شکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کا فائدہ کیا ہے؟ صبر شکر کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر کہتے ہیں نا، کیوں شکر ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ زبان سے اقرار کرنا بہت ضروری ہے، صرف دل سے نہیں، آپ نے زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہی رہنا ہے۔